ایک حدیث ہمارے پاس ہے، اسی کے نیچے دوسری حدیث ہمارے پاس ہے، اسی کے نیچے تیسری حدیث ہمارے پاس ہے. یہ تین الگ الگ حدیثیں ہیں. اگر خالی ان میں سے ایک حدیث آپ کے پاس آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. پہلی حدیث ہے جانوروں میں جو حیثیت سور کی یعنی خنزیر کی ہے، پرندوں میں وہی حیثیت مرغی کی ہے. کہا جانوروں میں جس طرح خنزیر ہے اسی طرح سے مرغیوں کے پرندوں میں مرغی خنزیر کی طرح سے. کل خنازیر فی الطیر، یہ امام کا جملہ پڑھا میں نے، کل خنازیر فی الطیر، جیسے اڑنے والے جانوروں میں پرندوں میں جو اڑنے والے پرندوں کا خنزیر یا سور سمجھے مرغی کو. میں نے مغربی دنیا میں بھی اپنی زندگی کا خاصا بڑا حصہ گزارا، اور ابھی تک، اب نہیں کہہ سکتا اگلی نسل کا کیا ہوگا، لیکن ابھی تک وہاں جا کر سب سے پہلے جو لوگ بہکتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں. سب سے پہلے یہ وہ گناہ ہے جو وہاں سب سے پہلے شروع ہوتا. اور اگر آپ نے ایسی ایئر لائنز میں سفر کیا ہے تو وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی پلین اڑتا ہے سب سے پہلی جو خواہش کرتے ہیں پیسنجر وہ شراب کی. میں بات کر رہا ہوں اپنے مسلمانوں کی اور کسی حد تک مومنوں کی، لیکن سور کا گوشت نہیں. شراب، اب یہ میرا جملہ غلط فہمی پیدا نہ کر دے، سور سے زیادہ بڑا گناہ. شراب بہت آرام سے پی جاتی ہے لیکن سور کے گوشت سے اب تک لوگ پرہیز کرتے ہیں. اب جو نئی نسل وہیں پیدا ہوئی، پلی بڑی، ان کے دوست، کلاس فیلوز، کالج کے ساتھی، ہر جگہ وہی دیکھتے آئے. وہ شاید ماحول بدل جائے لیکن فی الحال غالب نے بھی کہا تھا نا، آدھا مسلمان ہوں، شراب پی لیتا ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں. تو یہ آدھے مسلمان بہت ملیں گے. اتنا ایک نفرت بیٹھی ہے سور سے. لیکن مرغی، میں نے زیارت تک کے سفر میں مرغی کی ٹانگوں پر لوگوں کو لڑتے دیکھا. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں زیارت یا زائرین کی توہین نہ ہو جائے. پسندیدہ چیز ہوتی. اور یہ جملہ ہے، یہ ایک حدیث بس اتنی سی حدیث ہے. اور کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا 2-3 دن پہلے. پہلی حدیث. دوسری حدیث یہ کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ میں فلاں دنوں میں بیمار ہو گیا تو حمیدہ نے میرے لیے مرغی بھون کر بھجوائی اور میں نے اس کو بڑا شوق سے کھایا. شوق کا لفظ نہیں، میں نے اسے کھایا تو مجھے صحت مل گئی. حمیدہ کون ہے؟ 6 امام کی بیوی ہیں، 7ویں امام کی والدہ ہیں، 8ویں امام کی دادی، ام حمیدہ خاتون. تو امام فرماتے میں بیمار ہوا تو میری بیوی حمیدہ نے میرے لیے بھونی ہوئی مرغی بھجوائی اور میں نے اس کو کھایا. اتنی اگر یہ ناپسندیدہ چیز تھی خنزیر کی طرح سے، نعوذ باللہ، تو امام کا یہ فقرہ. دیکھیں فرق ہوتا ہے کہ امام کہیں اچھا تم لوگ کھا سکتے ہو، لیکن کہیں میں نے اس کو استعمال کیا. شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، ایک بحث چڑھتی ہے کہ اگر آدمی بہت شدید بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ شراب پینا ہے تب بھی اجازت نہیں. پیاس سے مر رہا ہے تو اتنے گھونٹ پی لو کہ وہ پیاس بجھ جائے، موت جو ہے وہ ٹل جائے. بیماری کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. یہ میں نے بیکار تو نہیں لیکن ذرا موضوع سے ہٹ کر یہ دوسری حدیث. اب پہلی حدیث کہہ رہی ہے کہ مرغی خنزیر کی طرح سے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے امام معصوم کے لیے ان کی بیوی نے پکائی اور انہوں نے اس کو کھایا اور صحت حاصل کی. یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے. اب مجتہد اگر فتویٰ دے گا تو آپ تو جوتیاں لے کے اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ 2 فتوے کیسے ہو گئے 2 مجتہدین کے. اور پھر ایک تیسری حدیث بھی ہے جسے شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا، اور وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو جب مرغی کا گوشت کھانے کا دل چاہتا تھا، ایک طرف معصوم فرما رہے ہیں وہ خنزیر کی طرح ہے، دوسری طرف رسول کا دل چاہتا. کیا دل چاہ سکتا ہے ایسی خراب چیز؟ لیکن اس سے پہلی 2 حدیثیں حل ہوئی. تو پیغمبر کہتے تھے مرغی لاؤ، 3 دن تک اسے گھر میں رکھو اور اسے پاک و پاکیزہ غذا دو، اس کے بعد ذبح کر کے میرے لیے اس کا کھانا تیار کرو. اب یہاں پہ
تیسری حدیث نے پہلی دو حدیثوں کے مسئلے کو حل کیا. خنزیر کی طرح جب کہا جائے یہ چیز اس کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر چیز میں اس کی طرح, کسی ایک چیز میں. جس طرح خنزیر نجاست کھانے کا شوقین اور عادی ہوتا, پرندوں میں یا جانوروں میں مرغی جو ہے وہ جگہ 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 دانہ چگتی رہتی ہے تو اس کو نجس, طاہر, پاک, پاکیزہ, حرام ہر چیز وہ کھا لیتی. اور پھر جب جانور یہ نجاست کھانے کا عادی ہو تو اسلام نے کہا کہ اونٹ کو اتنے دن تک, گائے کو اتنے دن تک, بکری کو اتنے دن تک, مرغی کو اتنے دن تک بند کر کے پاکیزہ غذا کھلاؤ, وہ بالکل پاک ہو جائے گی. مرغی 3 دن ہے, رسول اللہ کا عمل آ گیا. اس نے بتا دیا کہ مرغی کی جو کراہیت آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ خنزیر کی طرح نجس ہے, خنزیر کی طرح وہ بھی نجاست کھا لیتی ہے, چنانچہ اگر اسے 3 دن گھر میں رکھ کر پاک و پاکیزہ بنا لیا تو اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 الگ حدیثیں. اور تیسری حدیث نے پہلی 2 حدیثوں کے مسئلے کو حل کر دیا. اب آج کا زمانہ جہاں پہ جو عام طور پہ مرغیاں آپ کے پاس آتی ہیں نا, یہ الگ فارم کے اندر پالی جاتی ہیں, باقاعدہ ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ پاک و پاکیزہ, شرن پاک و پاکیزہ نہ ہو لیکن صاف ستھری ہوتی ہے. پوری یہ کتاب پہلے سن لیجئے, اس کا نام ہے الاستفسار فی مختلف من الاخبار. اخبار مانے روایتیں, روایتوں میں جو اختلاف ہے یہ کتاب اس موضوع پر ہے. 5511 حدیثیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی. مجتہد پہ اعتراض سے پہلے رک جائے کریں